آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے پروگرام میں سگریٹ نوشی سے متعلق، یعنی کہ جو لوگ سموکرز ہیں کتنی بری طرح ہم ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں مختلف ڈاکومنٹریز، ایون کہ اگر کوئی شخص جو کہ تمباکو نوشی کرتا بھی ہے اگر وہ اس کی ڈبی دیکھے تو اس پر کتنی خوفناک تصویر بنی ہوتی ہے اور اس پر بہت واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ بازار سے ایک برانڈ خریدنے جا رہے ہیں اور وہ برانڈ بیچنے والا خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، اس کو مت خریدو، اس کو مت پیو، یہ صحت کے لیے نقصان دے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو لے کر آ رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ یہ ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بیچنے والا خود یہ کہہ رہا ہے۔ امیزنگ، اور پھر بھی ہم اس کو لے کر آ رہے ہیں، وہ بیماری کو لے کر آ رہے ہیں، اور کس طریقے سے یہ ہمیں اس کا جو زیادہ استعمال ہے خاص کر ینگسٹرز میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور وقت، یہ کس طرح سے ہمیں متاثر کرتا ہے، ہماری باڈی کو کیسے متاثر کرتا ہے، ہارٹ ڈیزیزز، اسٹروک کے چانسز، دل کی بیماریاں کس طریقے سے بڑھ جاتی ہیں، سانس لینے میں دشواری، لنگز کی پرابلم، کینسر ہم نے دیکھا اس سے ہو جاتا ہے، تمام چیزیں جانیں گی، اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ بچے ہمارے خاص کر نوجوان جس کے اندر تمباکو نوشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، وہ کیسے اس لعنت سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، یہ ہم ضرور بات کریں گے۔ تقریباً روزانہ پاکستان میں 1200 پاکستانی بچے جناب سگریٹ نوشی شروع کرتے ہیں اور تمباکو نوشی سے تقریباً 1,66,000 سے زائد افراد کی موت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے جو پینل آج ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا میں تعارف آپ سے کرواتی چلوں۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان ہیں جناب اظہر سلیم صاحب جو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ سے، ان سے ہم بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ دوسرے ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر کامران شفیع صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے اظہر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی اور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، کیا وجہ ہے کہ سگریٹ نوشی کا استعمال ان میں جو ترجیح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور مجھے یہ موقع دیا ہے کہ یہ ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جس کے اوپر ہم بات کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سگریٹ کی لعنت جو آپ نے خود ہی بتایا، اس میں 1,66,000 لوگ جو ہیں ہر سال جو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں بیکاز آف دس، اور خاص طور پہ یہ جو بچے ہیں جو ان کو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اس وقت، جو سگریٹ انڈسٹری ہے ان کے مختلف طریقے ہیں جس کی وجہ سے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو ہماری 60% سے زیادہ اس وقت یوتھ ہے پاکستان میں، اور یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے انڈسٹری کا۔ اگر لوگوں کو یاد ہو کہ 1929 میں وہ فریڈم آف ٹارچز میں یہ سگریٹ انڈسٹری نے ہی یہ ایک ان کو خیال آیا کہ 50% جو کہ خواتین ہیں وہ تو سگریٹ پیتی نہیں، اس وقت بھی اسی طرح کے ٹیبوز تھے اور بلکہ سگریٹ کی ممانعت بھی تھی اور ذرا ریسٹرکٹڈ کلچر تھا ایون ان یورپ اینڈ امریکہ۔ تو انہوں نے یہ خواتین کو قائل کیا اور ان کو انہوں نے ایک کہا کہ جی یہ جو ویمن ایمنسپیشن ہے، جو فریڈم ہے، جو رائٹس ہیں ایکول ویمن کے، وہ تبھی آئیں گے کہ اگر آپ بھی سگریٹ پئیں، اور ان کو سگریٹ پینا سکھایا۔ اور پھر وہ ٹارچز مارچ نیو یارک میں 1929 میں انہوں نے پھر یہ جلوس قسم کی چیزیں نکالی اور خواتین سڑکوں پہ آئی، اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے ایفیکٹس ہے کہ خواتین بھی سگریٹ کی طرف مائل ہوئیں، اور آج بھی آپ نے یہ دیکھا۔ تو اب اس وقت پاکستان میں ان کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ 60% آف یوتھ جو کہ اس وقت ایک بہت بڑی پاپولیشن کا حصہ ہے، اس کو بھی بیچ میں ملایا جائے۔ تو یہ ان کی کاوش ہے اور وہ یوتھ کو ملا رہے ہیں۔ اظہر صاحب آپ ایگری کریں گے سجاد صاحب کی بات سے؟ آگے بجٹ بھی پیش ہونے جا رہا ہے، کتنا فیصد آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکس اس پر مزید بڑھانا چاہیے تاکہ ہمارے نوجوان کے لیے ذرا اس کی خرید پر تھوڑی سی تو مشکل آئے کہ وہ سوچے خریدنے سے پہلے؟ کہ جو بچے اس وقت ہیں انفارچونیٹلی جو 1200 ایک دن میں جو سگریٹ پینے لگتے ہیں، اس میں 10% وہ بچے ہیں جو کہ پہلی دفعہ سگریٹ 10 سال سے کم عمر کی میں شروع کر دیتے ہیں،
آپ نے دوسرا جو مین سوال کیا کہ اس کے اندر ہمیں ٹیکس کتنا بڑھانا چاہیے، اس میں دو چیزیں ہم سجیسٹ کر رہے ہیں اس وقت. ایک تو یہ ہے کہ جو ہیلتھ سرچارج ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ 10 روپے فی پیکٹ لگنا چاہیے. اور اس زمرے میں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو ہیلتھ برڈن ہے، جو ہیلتھ پہ خرچہ ہوتا ہے سالانہ، وہ لگ بھگ 143 بلین روپیز کا ہے. صحیح. اور اس وقت اگر تقریباً اندازہ یہ ہے کہ 4 سے 5 بلین سگریٹ پیکٹس بنتے ہیں اور فروخت ہوتے ہیں. اگر یہ 10 روپے جو ہیلتھ سر چارج لگایا جائے تو یہ 40 سے 50 بلین روپیز کا اس کے اندر ان کو مل جائے گا، اضافہ ٹیکس ملے گا، ہیلتھ سر چارج ملے گا. اس کو پھر یہ ہیلتھ کے زمرے میں وہ جو میٹیگیٹ کرنے میں جو ہیلتھ کے نقصانات ہیں اس کو فائٹ کرنے میں یہ استعمال ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس بجٹ میں وہ آ جائے، وہ یہ ہے کہ 20 روپے فی پیکٹ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی جائے. اس وقت پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کووڈ کی وجہ سے بہت کرنچ ہے اکنامک. تو اس اکنامک کرنچ کے اندر سرکار کو بہت پیسے چاہیے. تو اگر یہ 20 روپے فی پیکٹ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی لگاتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے، تو اس وقت اتنے پیسے جنریٹ ہو جائیں گے. میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا، وہ کامران صاحب کی بات میں مکمل نہیں سن پایا تھا، کہ چائنیز ریسرچ کے مطابق جو سگریٹ یا تمباکو نوشی کرنے والے لوگ ہیں وہ 14 ٹائمز ایٹ اے گریٹر رسک ہے کہ ان کو کووڈ کا اثر ہو جائے. تو اس لیے اس وقت اگر ہمیں کووڈ کی سچویشن میں اگر ہم نے اپنی قوم کو بچانا ہے، اپنی یوتھ کو بچانا ہے، تو ہمیں یہ سب سے مؤثر جو طریقہ ہے دنیا بھر میں جو اپنایا جا رہا ہے، جس سے وہ یہ ہے کہ اگر آپ قیمت بڑھا دیں گے اور تو وہ سگریٹ خریدتے ہیں، بچوں کی خاص طور پہ جو کہ لوز سگریٹ لیتے ہیں یا پیکٹ خریدتے ہیں، ان کی پہنچ سے باہر ہو جائے گا. ٹھیک ہے اظہر صاحب، قیمت بڑھانا ہی اس کا واحد حل فی الوقت دکھائی دے رہا ہے، ٹیکس لگانا ہی اس کا فی الوقت واحد حل دکھائی دے رہا ہے. جی اس وقت چونکہ بجٹ کا زمانہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک فوری جو سب سے مؤثر طریقہ وہ یہ ہے. ویسے جو ابھی بات پہلے بھی ہو چکی کہ امپلیمنٹیشن آف لاز جو ہے اس کے اوپر بھی رجحان ہمیں دھیان دینا ہے، اور اپنی جو گورنمنٹ مشینری ہے اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کرنا ہے کہ جو قانون بن بھی چکے ہیں اس کے اوپر بھی عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو رہا. سگریٹ انسٹیٹیوشنز کے قریب وہ 50 میٹر کے دائرے کے اندر ابھی بھی فروخت ہو رہے ہیں، اس کی ایڈورٹیزمنٹ بھی ہو رہی ہے. CSR کے زمرے میں بھی بہت سے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں جس میں سگریٹ فروخت ہو رہی ہے. تو اس وقت کیونکہ زمانہ ہے بجٹ کے آنے کا، ہماری پرائم منسٹر آف پاکستان سے، سرکار سے یہی ایک ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو یہ ٹیکس کو بڑھایا جائے. اور دوسرا ہم یہ بھی چاہیں گے اس کے علاوہ جو اور تدابیر ہیں، جو اس وقت ٹیکس جو وارننگ اوپر چھٹتی ہے پکچر کی صورت میں، اور جو ریٹن وارننگ ہے، پہلے پچھلے سال تک 50% ایک پیکٹ میں تھی، اب 60% ہے. لیکن انڈیا کے اندر اور باقی ملکوں میں 80 یا 85% جو سگریٹ کا پیکٹ کا جو حصہ ہے اس پہ ہیلتھ وارننگ ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے. گو کہ یہ وارننگ ابھی ہے، لیکن اس کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے ہمیں اس وقت یہ بھی ایک ایکشن ہے جو گورنمنٹ کو لینا ہے، جس پہ بنیادی طور کے اوپر ایک اصولی فیصلہ کیا جا چکا ہے. اس پہ صرف عمل درآمد ابھی باقی. ٹھیک ہے اظہر صاحب، آپ سے بھی لاسٹ کمنٹ لینا چاہوں گی. کیا میسج آپ دینا چاہیں گے حکومت کو اور عوام کو؟ جی میں سب سے پہلے تو عوام کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ خدارہ یہ کووڈ کو اس وقت جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہم نے لڑنا ہے، تو خاص طور پہ وہ بچے اور وہ لوگ جو سگریٹ نوشی میں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ یہ سن لیں. اور کیونکہ دے آر ایٹ رسک 14 ٹائمز مور دین اے نارمل پرسن، تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ یہ کرے. دوسرا میرا پیغام عمران خان صاحب کی اور ان کی گورنمنٹ سے ہے کہ، اور وہ جب کہ اس وقت ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر کافی ان کا فوکس ہے،
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے زندگیاں بچانی ہیں اپنی قوم کی تو اس وقت یہ موقع ہے کہ وہ جو ہم نے سجیسٹ کیا ہے ٹیکس اور جو سرچارج اس کو ضرور لگائیں تاکہ یہ لوگوں کی پہنچ سے خاص طور پہ بچوں کی پہنچ سے باہر کر دیں اور اس کی فروخت میں کمی آئے اور یہ تباہی جو ہے وہ کم ہو جائے. خاص طور پہ کووڈ-19 کی سچویشن میں یہ تو اب بہت ہی زیادہ اہمیت پکڑ لی ہے اس بات نے. تو میرا تو یہی پیغام ہے گورنمنٹ کے لیے اور ہمارے قوم کی. ٹھیک ہے, یہ بھی مجھے بتائے گا جو لوگ اس عادت کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں اظہر صاحب ان کی مدد کس طریقے سے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں بچوں کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو یہ پیرنٹس کا اور ان کے جو بڑے بہن بھائی ہیں گھر میں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اب اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ اس کی تباہی اس طرح سے ہوتی ہے اور ان کو روکا جائے. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں آپ جیسے جو لوگ ہیں جو میڈیا ہے وہ اس کو بہت زیادہ اپنے پروگرامز میں ایک ہوتا ہے سٹل طریقہ. ہمارے جتنے ڈراماز اور باقی جو پروگرام ہیں اس کے اندر ہم ایک انڈائریکٹ طریقے سے بھی یہ میسج ہمیں قوم کو دینا چاہیے کہ یہ ایک لعنت ہے, اس سے ہمیں چھٹکارا اور اس کے کیا برے اثرات ہیں. اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں جو ڈاکٹر حضرات ہیں اور یہ جو سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ہیں یہ جو بچے یا جو لوگ اس لعنت میں مبتلا ہو گئے ہیں شامل ہو گئے ہیں یہ اب ان کا رول ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مدد بھی حاصل ہمیں کرنی چاہیے تاکہ وہ سائیکو تھراپی کے ساتھ ان چیزوں کو لوگوں کو تنبیہ کریں اور ان کو صحیح راستے پہ لے کے آئیں. تو یہی چند طریقے ہیں جو ذہن میں آتے ہیں, اگر یہی ہو جائے تو بہت